أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات بھیج دیں. صلوات بھیجیں پر محمد. آیہ کریمہ سورہ رعد کی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یقول الذین کفروا، یہ کافر، یہ مشرک، یہ دشمنان اسلام، یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اپنے کو رسول کہہ رہے ہیں، جو اپنے کو نبی کہہ رہے ہیں، جو اپنے کو الہی نمائندہ کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا. مطلب یہ تھا کہ ہم ان کو رسول کیسے مان لیں، ان کو نبی کیسے مانیں، ان کو اللہ کا نمائندہ کیسے مانیں، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. کوئی ثبوت ہوتا تو ہم نبی مانتے، کوئی دلیل ہوتی تو نبی مانتے، کوئی اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. معجزہ اس ربط کو کہتے ہیں کہ جو رسول اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، کسی ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ معجزہ ہے. ورنہ میں بھی دعویٰ کر دوں کہ میں نبی ہوں، کوئی بھی دعویٰ کر دے کہ وہ نبی ہے، وہ دعویٰ کر دے کہ پیغمبر ہے. لہذا شرط لگا دی گئی کہ اس کے ساتھ معجزہ ہونا چاہیے، اور معجزے کے ساتھ ساتھ تحدی بھی ضروری ہے. بہت توجہ رہے، معجزے کے ساتھ ساتھ تحدی بھی ضروری. تحدی کیا معنی؟ تحدی کے معنی ہے دعوت مقابلہ، یعنی اس کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی. خالی معجزہ کافی نہیں ہے، بلکہ معجزے کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی ہونا چاہیے. چیلنج بھی ہونا چاہیے کہ تم اس کا جواب نہیں لا سکتے، تم اس کا جواب نہیں لا سکتے. لہذا ان کے پاس کیونکہ کوئی معجزہ نہیں، یعنی دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، لہذا ہم ان کو رسول اور نبی نہیں مانتے. لہذا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ نہیں کہا گیا رسول اللہ سے کہ زیادہ سے زیادہ معجزے دکھائیے، زیادہ سے زیادہ دلیلیں پیش کیجیے، زیادہ سے زیادہ ان کی بات کو رد کرنے کے لیے اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی نبوت کے ثبوت پیش کیجیے تاکہ ان کی بات غلط ثابت ہو جائے، ان کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے. یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ انما انت منذر، ہم نے آپ کو منذر بنایا ہے، منذر بنا کر بھیجا ہے. منذر کے معنی ہے عذاب الہی سے ڈرانے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس نبوت کا کوئی ثبوت نہیں. تو اب جواب بھی کیا کہا گیا کہ ان کو عذاب سے ڈرائیے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. ظاہر ہے کہ ان کا دعویٰ کچھ ہے، بظاہر اگر دیکھا جائے تو دعویٰ کچھ ہے اور جواب کچھ ہے. تو ان کا دعویٰ کچھ ہے اور اللہ کی طرف سے جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دلیل نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ثبوت نہیں، وہ کہہ رہے ہیں معجزہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نبوت کے ان کے پاس کوئی بھی نشانی موجود نہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی کوئی آیت موجود نہیں. جواب میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو عذاب سے ڈرائیے، ان کو عذاب الہی سے ڈرائیے. تو مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ کیونکہ ان کو جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے ان کو علم تھا، یقین تھا کہ نبی ہیں، معلوم تھا کہ نبی ہیں، علم تھا کہ نبی ہیں، مگر صرف حسد میں، صرف جلن میں، صرف تعصب میں، صرف ضد میں، صرف ہر دھرمی میں نہیں مان رہے تھے. آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ضد اور ہر دھرمی حسد ہو جائے
تو لاکھ کسی کی خدمتیں ہوں ماننے پر تیار نہیں ہوتا، بلکہ کوئی نہ کوئی اس میں بیچ میں پنشاخہ لگا دیتا ہے کہ اس کی سبب تو یہ ہے، اس کا سبب تو یہ ہے، اس کا سبب تو یہ ہے۔ وہاں کے اوپر سجادیہ میں وہاں کے اوپر اتنی بڑی زمین خالی ہوئی، ایک ذاکر کہنے لگے وہ تو پولیس نے خالی کروائی تھی، وہ تو پولیس نے خالی کروائی تھی۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ چلیے میں ہٹا جاتا ہوں، آپ جا کر پولیس کے ذریعے سے قبضہ کروا لیجیے وہاں کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سچائی سے بھی آنکھیں بند کر لیا کرتا ہے۔ اگر کسی کو ضد ہو جائے کہ صاحب سورج نہیں نکلا ہے تو آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے، اس سے منوا نہیں سکتے، وہی کہہ جا رہا نہیں نکلا ہوا ہے، نہیں نکلا ہے، لاکھ آپ دلیل دیجئے وہی کہتا جائے گا نہیں نکلا ہوا ہے۔ پر اسی طرح سے وہاں بھی یہی عالم تھا کہ صرف ضد اور ہٹ دھرمی تھی۔ ہر معجزے کے بعد کوئی نیا معجزہ دکھائیے، ہر معجزے کے بعد کوئی نئی دلیل لائیے، ہر دلیل کے بعد کوئی نیا ثبوت لائیے۔ آپ دیکھیں وہ شق القمر کا معجزہ، اس سے بڑھ کر کون معجزہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی اعجاز کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہم اس وقت مانیں گے آپ کو رسول، نبی اس وقت مانیں گے کہ آپ کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ رسول نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی تو نہیں مانے گا، اس کے بعد بھی تو نہیں مانے گا، اپنی ضد پر تو اڑا رہے گا، اپنی شرارت پر تو اڑا رہے گا، اس کے بعد بھی تو نہیں مانے گا۔ لیکن دیکھ میں تیرے سامنے یہ معجزہ کر کے دکھائی دیتا ہوں۔ اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، چاند کے دو ٹکڑے الگ الگ ہوئے، کافی دیر تک دو ٹکڑے الگ رہے، اس کے بعد پھر دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ اب ابو جہل سے پوچھا بھئی ایمان لائے؟ کہا محمد کا جادو تو چاند پر بھی چل گیا۔ ایک سلوات بھیجے محمد۔ تذکرہ آ گیا ابو جہل کا، تو ایک واقعہ اور بھی پیش کر دیا جائے۔ ضد ہٹ دھرمی، ضد اور ہٹ، وہی اسی مثالیں ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی۔ کہا کہ کیا آپ کے پاس وہ تمام معجزے ہیں جو اور انبیاء کے پاس تھے؟ رسول نے فرمایا کہ وہ تمام معجزے میرے پاس موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کسی مجلس میں عرض کروں گا، آج صرف ہلکا سا اشارہ ہے کہ کیا آپ کے پاس تمام معجزے ہیں جو اور انبیاء کے پاس تھے؟ کہا کہ اللہ نے وہ تمام معجزے مجھے عطا کیے ہیں جو تمام انبیاء کو عطا کیے تھے۔ جو تمام معجزے تمام انبیاء کو ملے تھے وہ سب میری ذات میں جمع ہو گئے ہیں۔ ہر نبی کا معجزہ میرے پاس ہے، ہر رسول کا معجزہ میرے پاس ہے۔ تو اب دیکھیے ترکیب کیا کی ابو جہل نے۔ اس نے کہا کہ جناب عیسیٰ کے پاس معجزہ یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں کوئی کھانا کھایا ہوتا تھا تو عیسیٰ بتا دیتے تھے کہ آج تیرے گھر میں کیا پکا ہے اور تو نے کیا کھانا کھایا ہے، لہذا کیا یہ معجزہ آپ کے پاس ہے؟ رسول نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی معجزہ میرے پاس ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پہ بھی اس کی ترکیب تھی اور اس پہ بھی اس کی مکاری تھی کہ یہ بتائیے کہ میرے گھر میں آج میں نے کیا کھایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اپنے گھر کی بات ہے، جو بھی رسول کہتے وہ مکر جاتا، جو بھی رسول بتاتے وہ مکر جاتا کہ نہیں یہ تو غلط ہے، میرے کیا تو ارہر کی دال پکی تھی، میرے یہاں تو منہ کی دال پکی تھی، آپ تو غلط کہہ رہے۔ کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ تو نے آج تیرے گھر میں کیا پکا اور تو نے کیا کھایا۔ تیری بیوی نے تیرے لیے مرغ تیار کیا تھا اور تو نے وہ مرغ کھایا۔ کہا کہ نہیں مرغ تو میں نے نہیں کھایا، اور وہ پہلے ہی سے تیار تھا، ذہنی طور پر آمادہ تھا کہ نہیں مرغ تو میں نے نہیں کھایا۔ کہ نہیں اور بھی تفصیل ہے، پوری توجہ رہے۔ جس وقت تو مرغ کھا رہا تھا اپنے گھر میں اسی وقت تیرا بھائی بھی گھر کے اندر داخل ہوا۔ تو انتہائی کنجوس ہے، تو انتہائی کنجوس ہے۔ تو نے سوچا کہ اگر میرے بھائی نے مجھے مرغ کھاتا دیکھ لیا تو مجھے اس کو شریک کرنا پڑے گا۔
تو مجھے اسے شریک کرنا پڑے. تو نے اپنے زانو کے نیچے وہ مرغ چھپا لیا تھا جو تو کھا رہا تھا. اپنا زانو اٹھا کر دیکھ, اس وقت بھی مرغ کا وہ دھبا تیرے زانو پر موجود ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے. تو معلوم عزیز اور ہر دھرمی ہو تو انسان کوئی چیز نہیں مانتا ہے اور کوئی چیز نہیں تسلیم کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ رسول اللہ ہمارا رسول وہ ہے کہ جس کا ہر عمل معجزہ, جس کا ہر قدم معجزہ, جس کے سلسلے میں تمام تاریخیں گواہ سیرت کی کتابیں کہ رسول اللہ نرم, توجہ رہے, نرم زمین پر قدم رکھتے تھے تو نشان قدم نہیں بنتے تھے. ارے توجہ رہے, جب نرم زمین پر قدم رکھتے تھے تو نشان قدم نہیں بنتے تھے, جب پتھریلی زمین پر قدم رکھتے تھے تو نشان قدم بنتے چلے جاتے تھے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. جب نرم زمین پر قدم رکھتے تھے تو نشان نہیں بنتے تھے. معاملہ برعکس تھا, معاملہ الٹا تھا کہ جب نرم زمین پر قدم رکھتے تو نشان نہیں بنتے تھے, جب چٹان پر قدم رکھ دیتے تھے, جب پتھر پر قدم رکھتے تھے تو نشان قدم بن جاتے تھے. دنیا یہ معجزہ دیکھ رہی تھی. اسی طرح سے ہے تمام مشرک, تمام کافر گواہ کہ رسول کے جسم میں ایک عجیب و غریب خوشبو تھی. وہ ایسی خوشبو جو دنیا میں کبھی کسی نے سونگھی نہیں تھی, جس کا استشمام پوری دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. ایک مخصوص خوشبو تھی. ارے توجہ چاہوں گا, ایک مخصوص خوشبو تھی جو جسم رسالت سے نکلتی تھی خوشبو. لہذا اگر کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو مشرکوں کو بھی اندازہ ہو جاتا تھا, کافروں کو بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ مسلمانوں کا رسول ادھر سے گزرا ہے. ارے توجہ چاہ رہا ہوں, مشرکوں کو بھی اندازہ ہو جاتا تھا, کافروں کو بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ رسول ادھر سے, مسلمانوں کے رسول گزرے. ایک دن تک, 2 دن تک وہ خوشبو اس گلی میں برقرار رہتی تھی کہ جس گلی سے رسول گزر جائیں, جس راستے سے رسول گزر جائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی خوشبو کو کافر بھی پہچانتا تھا. ارے توجہ چاہ رہا ہوں, رسول کی خوشبو کو مشرک بھی پہچانتا تھا اور دور سے خوشبو کا احساس ہو جاتا تھا کہ مسلمانوں کا رسول موجود ہے. اور دوسری خصوصیت کیا تھی, بہت توجہ رہے, دوسری خصوصیت یہ تھی کہ شب میں چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ام المومنین اپنی کھوئی ہوئی سوئی جب دن میں تلاش نہیں کر پاتی تھی تو شب کا انتظار کرتی تھیں کہ جب رسول آئیں گے تو ان کے چہرے کے نور سے میں اپنی کھوئی بھی سوئی تلاش کر لوں گی. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. جو سوئی سورج کی روشنی میں نہیں دکھائی دیتی تھی, ارے توجہ رہے, جو سوئی سورج کی روشنی میں نہیں دکھائی دیتی تھی, شب کے اندھیرے میں جب رسول کے چہرے سے نور نکلتا تھا تو وہ نور ایسا ہوتا تھا کہ ام المومنین اپنی کھوئی ہوئی سوئی کہ جو دن میں تلاش نہیں کر پاتی تھیں وہ شب میں رسول کے چہرے کے نور سے وہ کھوئی بھی سوئی تلاش کر لیتی تھیں. اور اگر اپنے چہرے کے اوپر چادر بھی ڈھانک دیتے تھے تو اس سے بھی نور چھنتا تھا. ارے نہیں, توجہ نہیں کیا آپ حضرات. ارے چادر بھی اگر چہرے پر اوڑھ لیتے تھے, اگر چادر بھی چہرے پر اوڑھ لیتے تھے تو چادر بھی چہرے کے نور کو روک نہیں پاتی تھی, بلکہ چادر سے بھی نور چھنتا تھا. خوشبو ایسی تھی کہ دور تک خوشبو پہنچتی تھی. مشرک بھی پہچان لیتے تھے رسول موجود ہیں, کافر بھی پہچان لیتے تھے رسول موجود ہیں. اب یہ بات کہی جاتی ہے ارے تو اتفاق سے علی موجود تھے, لہذا رسول نے علی ہی سے کہہ دیا میرے بستر پر لیٹ جاؤ.
وہ بائی چانس تھا، کوئی فضیلت نہیں تھی، بائی چانس تھا، فضیلت نہیں تھی، اتفاق سے علی موجود تھے وہاں کے اوپر، لہذا رسول نے علی ہی سے کہہ دیا میرے بستر پر لیٹ جا۔ کوئی اور صحابی موجود ہوتا تو رسول اسی سے کہہ دیتے لیٹ جا میرے بستر پر، مگر کہا کہ یہ کہنے والے بھول جاتے ہیں کہ رسول کی صفتیں کیا ہیں، رسول کا کمال کیا ہے۔ رسول کے جسم سے وہ خوشبو نکلتی تھی مخصوص کہ مشرک بھی پہچان لیتا تھا دور سے کہ رسول موجود ہے، کافر بھی پہچان لیتا رسول موجود ہے۔ اگر علی کے علاوہ کوئی اور لیٹتا تو وہ خوشبو کہاں سے آتی، وہ خوشبو کہاں سے آتی کہ جس کے ذریعے سے کافر یہ پہچان لیتے تھے کہ رسول موجود ہے۔ جب خوشبو کا احساس نہ ہوتا تو کافر سمجھ جاتے رسول نہیں ہے، کوئی اور لیٹا ہوا ہے، کوئی اور موجود ہے۔ اور چہرے سے نور چھنتا تھا، چادر اوڑھے رہتے تھے، بغیر چہرے کا نور چادر سے بھی چھنتا تھا، تو اگر چادر سے نور نہ نکلتا تو کافر پہچان لیتے کہ رسول نہیں کوئی اور ہیں۔ لہذا ایسی شخصیت کو لیٹنا چاہیے تھا کہ جس کے چہرے میں نور بھی وہی ہو جو رسول کے چہرے میں، اور جس کے جسم میں خوشبو بھی وہی ہو جو رسول کے جسم سے آیا کرتی تھی۔ ایک صلوات بھیج۔ پوری رات کافر سمجھتے رہے کہ رسول لیٹے ہوئے ہیں، پوری رات مشرک سمجھتے رہے کہ رسول لیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ خوشبو بھی یہی تھی، نور بھی وہی تھا۔ اور اس کے بعد اب آ گیا تذکرہ، تو سن لیجئے، شبیہ رسول بنے ہوئے، شبیہ رسول بنے ہوئے، رات بھر علی بستر رسول پر۔ اب یہاں پر بہت عرصے پہلے میں نے جملے کہے تھے، آج میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے سامنے وہ جملے دہرا دوں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی نقل کرتے ہیں، معلوم ہے کہ لہجے سے لہجہ ملا دیا، آواز سے آواز ملا دی۔ ایک صاحب نے مجھے کلپ سنایا، بالکل لگتا تھا میری آواز ہے، بالکل لگتا تھا ارے ہو بہو آواز، جیسی میری آواز ویسی آواز۔ اب جو میں نے صورت دیکھی تو کچھ اور صاحب کی صورت تھی، معلوم ہے کہ وہ بالکل آواز ملا دیتے ہیں۔ کوئی چل سکتا ہے، کسی کے انداز میں چل کر دکھا سکتا ہے، کون کسی طرح سے بیٹھتا ہے، بیٹھتے ہوئے دکھا سکتا ہے، کس طرح سے بات کرتا ہے، بات کر کے دکھا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نقالی کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں، کسی طرح فلاں صاحب اس طرح سے چلتے ہیں، انہیں چل کر دکھا دیا، فلاں صاحب اس طرح سے بات کرتے ہیں، انہیں بات کر کے دکھا دی، اس طرح سے ہنستے ہیں، ہنس کر دکھا دیا انہیں نے، یہ لہجہ و لہجہ دکھا دیا۔ لیکن کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ دکھا سکے کہ فلاں صاحب کس طرح سوتے ہیں۔ ارے توجہ اور حجت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سونے میں اختیار انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ جاگتے میں تو شبیہ بن سکتا ہے، سوتے میں شبیہ نہیں بن سکتا، کیونکہ انسان کا اختیار اپنے اوپر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ علی کا کمال ہے کہ جاگ رہے ہیں تب بھی شبیہ رسول، سو رہے ہیں تب بھی شبیہ رسول۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ اب تذکرہ آیا تو دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جبریل نازل ہوتے ہیں، میکائیل نازل ہوتے ہیں۔ اب آ گیا تذکرہ تو اب دل نہیں مان رہا ہے تذکرہ ہو جائے مولا کا۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد جبریل نازل ہوئے، آپ دیکھیں میکائیل نازل ہوئے، جبریل سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، میکائیل جو ہے پائتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپس میں گفتگو شروع ہوئی، میکائیل کہہ رہے کہ میں افضل ہوں، جبریل کہہ رہے میں افضل ہوں۔ کہا بھی کیوں افضل ہو؟ کہا میں علی کے چہرے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں لہذا میں افضل ہوں۔ کہا کہ نہیں، میکائیل کہتے ہیں نہیں میں افضل ہوں کیونکہ میں علی کے قدموں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اور یہی قدم وہ تھے جو دوش رسول پر آئے تھے، لہذا میں افضل ہوں۔
اس وقت جبریل نے ایک جملہ کہا تھا، اس کی ہلکی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. بخن بخن من مثلک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کا مثل کون ہے، آپ کا نظیر کون ہے. عام طور سے آپ حضرات نے سینکڑوں بار یہ جملہ سنا ہوگا، سینکڑوں بار علماء خطباء کی زبانی یہ جملہ سنا. میں ایک ہلکی سی اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ جو جبریل نے کہا اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. مثال سے ظاہر بات واضح ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ ایک 14-15 برس کا ایک بچہ ہے، ہو سکتا ہے اتفاق ایسا ہو کہ وہ اپنے محلے سے کبھی باہر نہ نکلا ہو، اپنے محلے سے کبھی باہر نہ گیا ہو. کسی شخص کو وہ دیکھ کر کہے کہ ان کے ایسا تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، یہ تو میری نگاہوں میں بے مثل و بے نظیر ہیں. تو ایک 14-15 برس کا بچہ جو محلے سے باہر نہیں نکلا، اگر کسی شخص کے لیے کہے کہ یہ میری نگاہوں میں بے مثل و بے نظیر ہیں، ان سے بہتر میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ یعنی 13 برس کے سن تک، 14 برس کے سن تک پورے محلے میں انہی نے اس سے بہتر نہیں دیکھا. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جو پورا لکھنؤ گھوم چکا ہو اور 20-25 برس کا اس کا سن ہو اور لکھنؤ میں مختلف لوگوں سے مل چکا ہو، وہ کسی کے لیے یہ کہے کہ ایسا شخص تو میں نے دیکھا ہی نہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں، تو اب کیا اندازہ ہوگا کہ 25 برس کے سن تک، بہت توجہ رہے، پورے لکھنؤ میں ہی نے اس سے بہتر نہیں دیکھا. اور اگر کسی کے 40-45 برس کا سن ہو اور وہ پورا ہندوستان گھوم چکا ہو، پورے ہندوستان میں شہروں دیہاتوں جا چکا ہو، وہ کسی صاحب کو دیکھ کر کہیں ارے ان کا ایسا تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ان سے بہتر میں نے نہیں دیکھا، ان سے افضل میں نے نہیں دیکھا، تو اب بات کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی. یعنی 45 برس کے سن میں انہی نے پورے ہندوستان میں گھوم کر ان سے بہتر کوئی نہیں دیکھا. اور کسی کا 60-70 برس کا سن ہو اور وہ پوری دنیا گھوم چکا ہو، اور اگر کسی شخصیت کے لیے کہے کہ ان سے بہتر میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو اب بات کی اہمیت میں کہیں زیادہ اضافہ ہو جائے گا. یعنی 75 برس کے سن تک پوری دنیا میں اس نے ان سے بہتر کوئی نہیں دیکھا. تو اب دیکھو یہ سند دے کون رہا ہے؟ سند وہ دے رہا ہے کہ جس کا عمر لاکھوں سال کی ہے، جس کی عمر لاکھوں سال کی ہے، جو آدم کو بھی دیکھ چکا، جو نوح کو بھی دیکھ چکا، جو ابراہیم کو بھی دیکھ چکا، جو موسیٰ کو بھی دیکھ چکا، جو عیسیٰ کو بھی دیکھ چکا، جو ہر نبی کو دیکھ چکا ہے، ہر رسول کو دیکھ چکا ہے، لاکھوں برس کی عمر ہے، اور علی کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ ان سے بہتر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس سے افضل تو دیکھا ہی نہیں. گویا جبریل نے سند دے دی کہ آدم سے بھی افضل ہیں، نوح سے بھی افضل ہیں، ابراہیم سے بھی افضل ہیں، موسیٰ عیسیٰ سے بھی افضل. ایک صلوات بلند آواز. اب سنیے، اب جبریل کی عمر کی بات آئی گئی ہے تو ایک روایت مجھے اور بھی یاد آ گئی، میں سوچتا وہ بھی بیان کر دو. رسول اللہ نے پوچھا اے جبریل تمہاری عمر کیا ہوگی؟ اے جبریل تمہاری عمر کیا ہوگی؟ تو جبریل کہنے لگے کہ بھائی میں دنوں سال میں تو بتا نہیں سکتا میں کہ اتنے سال اور اتنے برس، بس میں اس طرح سے بتا سکتا ہوں کہ ایک نور ہے جو 1,00,000 سال میں ایک بار چمکتا ہے. ایک نور ہے جو 1,00,000 سال میں ایک بار چمکتا ہے. میں اس نور کی 4,000 بار زیارت کر چکا ہوں. ارے توجہ رہے، جو 1,00,000 سال میں صرف ایک مرتبہ عرش پر چمکتا ہے وہ. ارے پوری توجہ رہے، وہ نور وہ ہے جو عرش پر 1,00,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا ہے. میں 4,000 بار اس نور کی زیارت کر چکا ہوں. تو اب رسول نے پوچھا کہ تم اس نور کو پہچانتے ہو؟ کہ نہیں، میں نے صرف نور کی ایک جھلک دیکھی تھی. مولا علی نزدیک بیٹھے ہوئے تھے. اے علی ذرا اپنے سر کی پگڑی ذرا سا اونچی کرو.
اب جو سر کی پگڑی اونچی کی اور پیشانی سے وہی نور نکلا، جبریل نے کہا ارے یہی نور تو تھا۔ بخن بخن من مثل کا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کا کون مثل ہو سکتا ہے، آپ کا کون نظیر ہو سکتا ہے؟ بہت باذوق مجمع میرے سامنے، انشاءاللہ کوئی لفظ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، صاحبان ذوق کا مجمع ہے۔ جبریل سند دے رہے ہیں، اے علی آپ کا کوئی مثل نہیں، اے علی آپ کا کوئی نظیر نہیں، آپ کا کوئی مد مقابل نہیں۔ توجہ ہے جو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علی بستر رسول پر لیٹے ہوئے ہیں، علی بستر رسول پر لیٹے ہوئے ہیں، جبریل کہہ رہے کوئی مثل نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی مد مقابل نہیں۔ توجہ ہے، بستر رسول پر علی لیٹے ہوئے ہیں اور علی کا کوئی مثل نہیں۔ ارے توجہ رہے، بستر رسول پر علی لیٹے ہوئے ہیں اور علی کا کوئی مثل نہیں۔ تو جب بستر پر لیٹے ہوئے ہیں رسول کے اور علی کا کوئی مثل نہیں، تو جب خیبر میں زانوے رسول پر علی کا سر ہوگا تو پھر علی کا کون مثل ہوگا، پھر علی کا کون نظیر ہوگا؟ اور جب زانوے رسول پر علی کا سر ہے اور علی کا کوئی مثل و نظیر نہیں، تو جب رسول کے دوش پر علی کے قدم آ جائیں گے تو پھر علی کا کون مثل ہوگا، پھر علی کا کون نظیر ہوگا؟ ایک صلوات بلند آواز بر محمد و آل محمد۔ تو یہ آیہ کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ رسول اگر اللہ کے ہوتے، اللہ کی طرف سے ہوتے، تو ان کے پاس کوئی آیت ہوتی، کوئی نشانی ہوتی، کوئی معجزہ ہوتا، لیکن ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو نبی کیسے مانیں، ہم ان کو رسول کیسے مانیں، جبکہ مسلسل معجزے دیکھ رہے، صرف ضد اور ہٹ دھرمی تھی۔ ہاتھوں کے اوپر جب پتھر آتے تھے تو تسبیح پڑھنے لگتے تھے، تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ یہ معجزہ رسالت تھا، یہ معجزہ رسالت کہ ہاتھوں پر جب سنگریزے آتے تھے تو تسبیح الہی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ پھر صاحبان ذوق علی جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، یعنی پتھروں کو بھی علم تھا کہ رسول کی ہتھیلی سے بہتر کوئی مسجد نہیں ہے۔ پتھر بھی آتے تھے تو ہتھیلی کے اوپر عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اب یہاں کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جناب داؤد کا معجزہ بھی تو تھا۔ جناب داؤد کا معجزہ کیا تھا کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑوں سے آواز آنے لگتی تھی، درختوں سے آواز آنے لگتی تھی۔ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ زبور کی تلاوت درخت بھی کر رہے ہیں، زبور کی تلاوت چٹانیں بھی کر رہی ہیں، زبور کی تلاوت پہاڑ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں کے اوپر ایک شبہ ظاہر کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ شبہ ظاہر کر سکتا ہے کہ صاحب یہ تو بازگشت تھی، یہ تو ایکو تھی، کہ جب وہ پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے آواز ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ داؤد کا معجزہ ہے، پتھروں سے آواز، چٹانوں سے آواز ٹکرا کر واپس آنے لگتی تھی، لہذا سمجھنے لگے کہ معجزہ ہے۔ تو جناب داؤد کا معجزہ، ہم تو معجزہ مانتے ہیں، لیکن جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان میں کوئی بھی شبہ ظاہر کر سکتا ہے کہ صاحب معجزہ نہیں تھا، یہ صرف ایکو تھی، صرف صدائے بازگشت تھی، لہذا کوئی بھی شبہ ظاہر کر سکتا ہے بدعقیدہ۔ لیکن رسول اللہ کو جو اللہ نے معجزہ دیا اس پہ یہ شبہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پہاڑوں سے ایکو ہوتی ہے، چٹانوں سے ایکو ہوتی ہے، لیکن ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے پتھروں سے ایکو نہیں ہو سکتی۔ ارے توجہ رہے، ہاتھ پر جو سنگریزے رکھے ہوئے ہیں ان سے صدائے بازگشت نہیں ہو سکتی، ان سے ایکو نہیں ہو سکتی، لہذا وہاں شبہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ اللہ نے رسول کو جو معجزہ دیا اس میں یہ بھی کوئی شبہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں داؤد جب تلاوت کرتے تھے تب صدا آتی تھی، یہاں رسول کے لب خاموش رہتے تھے، پتھر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ایک صلوات بلند آواز بر محمد و آل محمد۔ بس توجہ چاہوں گا، صاحبان ذوق کی توجہ چاہوں گا۔ تو رسول کے ہاتھوں کا معجزہ یہ تھا،
رسول کی ہتھیلی کا معجزہ یہ تھا کہ بے زبان پتھر بھی اگر آتے تھے تو اللہ کی عبادت کرنے لگتے تھے، تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ وہ پتھر کہ جن میں جان نہیں ہے، جن میں روح نہیں ہے، جن میں قوت گویائی نہیں ہے، جن میں دہن نہیں ہے، جن میں زبان نہیں ہے، ان کی بھی جب وہ رسول کی ہتھیلی پر آتے تھے تو ہتھیلی کا اثر یہ تھا، ہاتھ کا اثر یہ تھا کہ بے جان پتھر بھی بولنے لگتے تھے، کہ جن میں نہ جان ہے، نہ روح ہے، نہ زبان ہے، نہ دہن ہے، نہ قوت گویائی ہے، لیکن وہ پتھر بھی آتے تھے تو رسول کے ہاتھوں پر بولنے لگتے تھے، تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک 3 دن کا بچہ یہ ہاتھوں پر آ کر قرآن کیسے پڑھنے لگا؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کو علی کا معجزہ نہیں مانتے تو کم از کم رسول ہی کا معجزہ مان لو۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ لہذا بات کہی جاتی ہے کہ 3 دن کا بچہ بول کیسے رہا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ کم از کم مسلمانوں کو یہ بات تو نہیں کہنا چاہیے، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے۔ ارے 3 دن کے جب عیسیٰ بول سکتے ہیں تو 3 دن کے علی کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ کوئی کہے وہ تو نبی تھے، وہ تو نبی تھا، اگر بولے تو تعجب کی بات نہیں۔ نہیں، قرآن میں دوسری مثال موجود ہے، دوسری مثال موجود ہے۔ جناب یوسف کی عصمت کی گواہی جس بچے نے دی وہ کب نبی تھا؟ جب وہ بچہ بول سکتا ہے تو رسول کے ہاتھوں پر علی کیوں نہیں بول سکتے؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والا، ایک بلند آواز سے صلوات بھیجے پر محمد والا۔ علی ہاتھوں پر آتے ہیں، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں۔ اجازت ملی، رسول نے توریت کی تلاوت کی، علی نے توریت کی تلاوت کی، رسول نے سند دی کہ موسیٰ سے بہتر پڑھی۔ مولا علی نے زبور کی تلاوت کی، رسول نے سند دی داؤد سے بہتر پڑھی، بہت توجہ رہے، داؤد سے بہتر پڑھی۔ انجیل کی تلاوت کی، رسول نے سند دی کہ عیسیٰ سے بہتر پڑھی۔ قرآن کی تلاوت کی، رسول نے سند دی جیسی تلاوت میں کرتا ویسی تم نے تلاوت کی۔ صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، ارے جناب عیسیٰ کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی، جناب عیسیٰ سے بہتر کون تلاوت کر سکتا تھا؟ اگر رسول نے یہی سند دے دی ہوتی کہ جیسی عیسیٰ تلاوت کرتے تھے ویسی علی تم نے تلاوت کی تو یہی بہت بڑی سند ہو جاتی۔ جناب موسیٰ کے اوپر توریت نازل ہوئی تھی، ان سے بہتر کون تلاوت کر سکتا تھا؟ اگر رسول سند دے دیتے کہ جیسی توریت کی تلاوت موسیٰ کرتے تھے علی تم نے ویسی ہی تلاوت کی تو یہی بہت بڑی سند ہوتی۔ ارے زبور نازل ہوئی تھی جناب داؤد کے اوپر، داؤد سے بہتر کون تلاوت کر سکتا تھا؟ اگر رسول سند دے دیتے کہ تم نے زبور کی تلاوت ویسی ہی کی کیسے داؤد کیا کرتے تھے تو یہی بہت بڑی سند ہو جاتی، مگر رسول نے یہ سند نہیں دی کہ موسیٰ جیسی پڑھی۔ ارے توجہ رہے، یہ نہیں کہا عیسیٰ جیسی تلاوت کی، یہ نہیں کہا داؤد جیسی تلاوت کی، بلکہ سند دی موسیٰ سے بہتر پڑھی۔ ارے بہت توجہ چاہوں گا، عیسیٰ سے بہتر پڑھی، داؤد سے بہتر پڑھی۔ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کیا سند دے رہے ہیں کہ توریت پڑھی علی نے موسیٰ سے بہتر پڑھی، انجیل پڑھی علی نے عیسیٰ سے بہتر، داؤد سے بہتر۔ تو میں مثال دے کر بات سمجھاؤں، یہ محاورہ بہت مشہور ہو، یہ مقولہ کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے۔ آج بھی لوگ انیس کا کلام پڑھتے ہیں اور بڑی مہارت سے پڑھتے ہیں، مگر وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی جب انیس خود اپنا کلام پڑھتے تھے، وہ بات پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی لوگ جوش کا کلام پڑھتے ہیں، مگر ظاہر ہے جب جوش خود اپنا کلام پڑھتے تھے تو جو بات اس وقت پیدا ہوتی تھی آج لاکھ کوئی پڑھے مگر وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات میں اثر اس وقت زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جس کا کلام ہو اسی کی زبان بھی ہو۔ ارے توجہ رہے، جس کا کلام ہو اسی کی زبان بھی ہو۔ ارے موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تھی، کلام اللہ کا تھا، زبان موسیٰ کی تھی،
جناب عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی تھی، کلام اللہ کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی۔ جناب داؤد کے اوپر زبور نازل ہوئی تھی، کلام اللہ کا تھا، زبان داؤد کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کسی کا تھا، زبان کسی کی تھی۔ ارے بات میں اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب جس کا کلام ہے زبان بھی اسی کی ہو۔ اسی لیے رسول نے سند دی کہ اللہ کا کلام تھا، لسان اللہ تلاوت کر رہا ہے۔ اسی لیے سند دی کہ موسیٰ سے بہتر پڑھی، عیسیٰ سے بہتر پڑھی، داؤد سے بہتر، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور ایک پہلو اور بھی اس میں ہے جو عرض کرتا چلوں کہ خطاب کیا، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں۔ ارے یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک خود رسول نے نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، ابھی تو خود رسول نے بھی نہیں بتایا کہ میں رسول ہوں۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا، اے محمد مصطفیٰ اجازت ہے کچھ پڑھوں، اے ابن عم اجازت ہے کچھ پڑھوں۔ نہ محمد مصطفیٰ کہا، نہ ابن عم کہا، بلکہ فرمایا اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں۔ اے علی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو خود رسول نے بھی نہیں کہا کہ میں رسول ہوں۔ ارے توجہ، ابھی تو خود رسول نے نہیں بتایا کہ میں رسول ہوں۔ اب 10 برس کے بعد جب دعوت ذوالعشیرہ ہوگی، اس میں رسول اعلان فرمائیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس وقت لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنیں گے۔ 10 برس بعد جب اعلان رسالت ہوگا دعوت ذوالعشیرہ میں، اس وقت پھر دنیا کو پتا چلے گا کہ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں، یہ پیغمبر ہیں۔ آپ تو 10 برس پہلے ہی اعلان کیے دے رہے ہیں، رسول کی آغوش میں اعلان کیے دے رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں۔ تو شاید علی جواب دیں کہ مجھے معلوم ہے کہ مورخین نمبر دیں گے، ہسٹورین نمبر دیں گے، کون پہلے نمبر پر اسلام لایا، کون دوسرے نمبر پر، کون تیسرے نمبر پر، کون چوتھے نمبر پر، نمبر دیے جائیں گے۔ میں پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے ان نمبری مسلمانوں میں شامل نہ کرنا۔ مجھے جن کو نمبر دے رہے ہو تم، ان میں مجھے شامل نہ کرنا۔ میں پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں، میں پیدا ہوتے ہی اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہوں۔ کوئی علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ نمبر ان کو دیے جائیں گے، بہت توجہ رہے، نمبر ان کو دیے جائیں گے جو پہلے کافر ہوں پھر مسلمان بنے ہوں۔ نمبر ان کو دیے جائیں گے جو پہلے کافر ہوں پھر مسلمان بنے ہوں۔ تو میں تو پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے جو ٹرسٹ قائم ہوا ہے، اس کے سلسلے میں یہ اعلان ہے کہ یہ بڑی ظاہر خدمت کر رہا ہے۔ یہ اس کی طرف سے کمپیوٹر سینٹر قائم ہے، اس کی طرف سے خواتین کے لیے سلائی سینٹر قائم ہے، اس کی طرف سے جو مریض ہیں ان کو بڑی مدد کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مسلسل شادیوں میں اس کی مدد ہو رہی ہے، اور دیگر کام اس کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور صرف آپ ہی حضرات کی مدد سے یہ ٹرسٹ چل رہا ہے۔ اور یہ جو عشرہ قائم ہوا ہے اس میں بھی ٹرسٹ شامل ہے۔ تنظیم آصفی جو آصف الدولہ امام باڑے کے جو وہاں کے اوپر ملازمین ہیں ان کی طرف سے،
اور اسی میں امام زمانہ ٹرسٹ بھی اس میں شامل ہے، اس کی طرف سے بھی یہ اشرا ہو رہا ہے جو آصفی امام باڑے میں ہو رہا ہے۔ دوہرا مقصد اس کا ہے، جب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوہرا مقصد، ایک مقصد تو یہ ہے کہ امام باڑے کی حفاظت ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ حکومتوں کی سازش یہ ہے کہ شیعوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا جائے، شیعوں کو بے دخل کر دیا جائے اور یہ ثابت کر دیا جائے یہ حکومت کی پراپرٹی ہے، شیعوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں حکومت کے دماغ سے یہ کیڑا نکالنا ہے، یہ کیڑا جو ان کے دماغ میں رینگ رہا ہے کہ شیعوں کی پراپرٹی نہیں ہے بلکہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ کیڑا اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ آپ لوگ مسلسل وہاں جائیں گے نہیں، جب تک اس کو آباد نہیں کریں گے، جب تک کہ وہاں مجلسیں نہیں ہوں گی، جب تک وہاں بڑے مجمع نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ کیڑا حکومت کے دماغ میں، کوئی بھی پارٹی ہو، سب کے دماغ میں یہی ہے کہ شیعوں کا نہیں ہمارا ہے، یہ شیعوں کا نہیں ہمارا۔ اتنا بڑا امام باڑہ دیکھ کر ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے، کروڑوں کی آمدنی ہے اور سب سرکاری افسر کھا جاتے ہیں، ایک بھی شیعہ کو اس کا پیسہ نہیں پہنچتا ہے، سب سرکاری افسر کھا جاتے ہیں، کروڑوں کی آمدنی کھا جاتے ہیں سب، اور ہماری قوم بھی خاموش ہے، اور مولوی تو خاموش پیدا ہوئے تھے اور خاموشی دنیا سے انشاءاللہ رخصت ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد ان کو تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس مجلسیں پڑھیں، اپنا پیٹ بھریں اور جا کے بستر پر سو جائیں، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ بہرحال اب اللہ نے جو تھوڑی سی مجھے توفیق مجھے عطا کر دی کہ میں ذرا سا ظلم کے خلاف احتجاج کرتا رہتا ہوں، لہٰذا ساری حکومتیں میری ہی دشمن ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریشن میرا دشمن، تمام میرے دشمن، اور تمام جتنے بھی مولوی حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ وہ حلوے مانڈے نوش فرماتے رہتے ہیں، دشمنی میری ہو جاتی ہے ہر ایک سے، لیکن حالانکہ مجھے وہ دشمنی گوارا ہے، ان کی دوستی، قوم سے غداری کر کے ان کی دوستی گوارا نہیں ہے، قوم سے غداری کر کے ہمیں ایڈمنسٹریشن کی نہ دوستی گوارا ہے نہ حکومت کی دوستی گوارا ہے، کیونکہ ان کی دوستی شاید یہاں کام آ جائے مگر میدان حشر میں صرف اور صرف اہل بیت کی دوستی کام آ جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ لیکن بہرحال ان کی سب کی اپنی مصلحتیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دوستی حکومت سے باقی رہے، ایڈمنسٹریشن سے دوستی باقی رہے، کوئی مخالف ان کے نہ ہونے پائے، لہذا وہ اپنی زبان نہیں کھولتے ہیں اور میری طرف سے احتجاج ہوتا رہتا ہے، لہذا وہاں یہ مجلسیں قائم کی گئیں۔ دوسری چیز ہے شیعہ سنی اتحاد اور شیعہ صوفی اتحاد۔ آپ دیکھیں کہ وہابیوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ شیعوں کی عزاداری کے وہ اتنے دشمن نہیں جتنے سنیوں کی عزاداری کے دشمن ہیں۔ اہل سنت سے جو عزاداری ختم ہوئی ہے وہ ان کی وہ تبلیغی جماعت اور کون میں جہاں بھی جاتا ہوں، میرے ایک دوست تھے وہاں علی گڑھ میں میرے ساتھ پڑھتے تھے، بہت بڑا ان کا قصبہ ہے مراد نگر ان کا قصبہ ہے جس میں بہت بڑی آبادی ہے اہل سنت کی۔ وہ کہتے ہیں میرے بچپنے میں سینکڑوں تازی اٹھتے تھے میرے علاقے میں، لیکن تبلیغی جماعت نے ایسی وہاں جا کر تبلیغ کی کہ آج ایک بھی تازیہ نہیں اٹھتا ہے، اس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی عزاداری کے خلاف، اور یہ کہا کہ دیکھو تم تو یہ تو شیعوں کی کام ہے، اور یہ تم جو ہے وہ شیعہ تم کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور تم جو ہے وہ اس کی عزاداری میں شامل بھی ہوتے ہو، لہذا اس سب کو ختم کرو۔ لہذا پوری وہابیت کی تو وہ تحریک یہی ہے کہ سنیوں میں عزاداری ختم ہو۔ ہمارے بعض مولوی حضرات نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا انٹرنیٹ کے اوپر، صاحب سنی کو پڑھوا رہے ہیں، تو جو بات وہابی کہہ رہے ہیں وہی تم بھی دہرا رہے ہو۔ جو سازش وہابیوں کی ہے اسی سازش میں، چاہے نادانی میں چاہے دانائی میں، تم اسی سازش پہ شریک ہو کر تم چاہتے ہو کہ یہ سب ختم ہو۔ لہذا ہماری تحریک یہ ہے کہ سنیوں میں عزاداری میں اضافہ ہو، ان میں عزاداری بڑھے، کیونکہ بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں ایک بھی شیعہ کا گھر نہیں ہے مگر زبردست عزاداری ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جب شیعہ ہے ہی نہیں وہاں پر، سب اہل سنت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی تحریک یہی رہی کہ سنیوں سے اور صوفیوں سے الگ رہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہابی تحریک کی مدد کر رہے ہیں، صرف اپنی غرض کے خاطر، صرف اپنی انا کی خاطر،
صرف اپنی غرض اور اپنی انا کی خاطر آپ جو ہیں وہ وہابی تحریک کی مدد کر رہے ہیں کہ صاحب سنی کو پڑھوا رہے ہیں، سنی پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے معلوم ہے انٹرنیٹ میں یہ بات بھی آ رہی ہے، صاحب سنی کو پڑھوا رہے ہیں، سنی پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے شیعوں میں عزاداری کا فروغ ہو اسی طرح سے اہل سنت میں بھی عزاداری کا فروغ ہونا چاہیے. لہذا اس میں اگر ٹرسٹ کا کچھ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو یہ جائز طریقے پر خرچ ہو رہا ہے، ناجائز طریقے پر خرچ نہیں ہو رہا ہے. مگر یہ کہ شاید آپ لوگ اس پروپیگنڈے میں آ گئے ہیں. لہذا کل معلوم ہوا مجھے کہ سارے ڈبے یہاں کے خالی تھے جو گئے. لہذا گزارش ہے کہ آپ مدد کریں اس ٹرسٹ کی تاکہ عزاداری کے فروغ میں بھی اور قوم کی خدمت میں بھی اس ٹرسٹ کی جو رقم جو آپ دیتے ہیں وہ خرچ ہو انشاءاللہ. امام زمانہ کے نام سے ہے، امام زمانہ کے نام سے ہے. لہذا امام زمانہ کی گواہی ہمارے سلسلے میں رہے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ایک پیسہ بھی ایسا نہیں خرچ ہوگا کہ جو امام زمانہ کی مرضی کے خلاف ہو، جو ہمارے امام کی مرضی کے خلاف ہو. لہذا یہ پیسوں میں آپ مدد کیجیے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدد کیجیے تاکہ عزاداری کے فروغ میں بھی یہ پیسے خرچ ہوں اور قوم کی مدد میں بھی یہ پیسے خرچ ہوں. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. تھوڑا سا بس اس کو لے لیا، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر مجلس مکمل ہو جائے تاکہ دوسری مجلسیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اثر نہ پڑے. لہٰذا اب یہاں سارے فضائل کا موقع نہیں ہے. میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ صرف کچھ 10 دن ہوتے ہیں کہ جس میں تذکرے کرنا ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ شہید 72 ہیں اور دن کل 10 ہیں. لہذا کبھی کبھی انتخاب میں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کس کا تذکرہ کیا جائے اور کس کا تذکرہ چھوڑ دیا. میں عموماً وہ تذکرے کرتا ہوں کہ جو والد مرحوم یہاں تذکرے کیا کرتے تھے، انہی کی سیرت پر قائم رہتے ہوئے کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ وہی تذکرے ہوں. ایک تذکرہ وہ فرماتے تھے، میں چاہتا ہوں آج وہ تذکرہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ ادھر امام حسین کا قافلہ چل رہا ہے، ادھر ایک چھوٹا سا قافلہ اور بھی ہے. اس قافلے میں ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے اور اس کی نئی نویلی دلہن ہے. ایک قافلہ وہ چل رہا ہے، ایک قافلہ یہ چل رہا ہے. حسین کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں. 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچتا ہے. آپ دیکھتے ہیں 4 محرم سے فوجیں آنا شروع ہو جاتی. حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے. فرات سے خیمے ہٹا دیے جاتے ہیں کہ آپ فرات کے قریب خیمے نہیں لگا سکتے. 7 محرم کو عالم یہ تھا کہ حسین کے بچے ایک ایک قطرے کو ترس رہے. عام طور سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ پانی 4 ہی سے بند ہو گیا تھا. پانی جو تھا وہ 4 ہی سے بند ہو گیا تھا. پہرے 4 تاریخی سے بیٹھ گئے تھے، لیکن 7 تاریخ جو بچا کھچا ذخیرہ تھا وہ ختم ہوا تھا. 7 تاریخ کو خیمہ حسینی میں ایک قطرہ بھی پانی کا موجود نہیں تھا. اور اس کا ثبوت اور اس کی تاریخی دلیل بھی موجود ہے کہ 7 تاریخ کی صبح کو جناب زینب ننھے سے علی اصغر کو لیے ہیں، ایک ایک خیمے کے اندر میں جا رہی تھیں اور ہر بی بی سے پوچھ رہی تھیں کہ اگر تمہارے پاس پانی کے چند قطرے بچ گئے ہو تو اس بچے کے حلق میں ٹپکا دو، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ بچہ پیاس سے دم توڑ دے گا. ہر بی بی نے فریاد کی، اے شہزادی پانی کا ایک قطرہ بھی اب موجود نہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں. 2 محرم کو حملہ ہوا تھا لیکن 1 شب کی مہلت حسین نے لے لی. 10 محرم کو جنگ شروع ہو گئی. حسین کے ساتھی ایک ایک کر کر شہید ہونے لگے. یہ قافلہ جو تھا اسی طرف سے گزرا
کہ جہاں پر امام حسین کو یزیدی لشکر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا، ماں نے اپنے بچے سے کہا وہب سے کہ جا کر دیکھو تو یہ کون مظلوم ہے، یہ کون بے کس ہے کہ جس کو چاروں طرف سے فوجیں گھیرے ہوئے ہیں۔ ابھی میرے کانوں میں آواز آئی کہ یہ مظلوم پکار رہا تھا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ دیکھو یہ کون مظلوم ہے، یہ کون بے کس ہے جو بے کسی میں آواز دے رہا ہے، یہ کون ہے جو میری مدد کرے۔ وہب آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں ماں کے پاس، اے مادر گرامی یہ نواسہ رسول ہے، یہ رسول کا نواسہ ہے کہ جس کو لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اس کے قتل کے اوپر آمادہ ہے۔ وہب کی ماں نے کہا کہ ارے تو نے اپنی جان کیوں نہیں نچھاور کر دی، اپنی جان کیوں نہیں دے دی؟ کہا آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، آپ اجازت دیں تو میں جا کر اپنی جان نچھاور کروں۔ روایت کہتی ہے کہ وہب چلے امام حسین کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے۔ روایت کہتی ہے زوجہ نے دامن تھام لیا، اے وہب مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ صرف 17 دن ہوئے تھے شادی کو، کل 17 دن شادی کو ہوئے تھے، اے وہب کس پر چھوڑ کر مجھے جا رہے ہو؟ دامن پکڑ لیا۔ ماں نے آواز دی دیکھو بیوی کے کہنے میں نہ آنا، بیوی کے کہنے میں نہ آنا ورنہ میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، جاؤ اور جا کر نواسہ رسول پر اپنی جان نچھاور کرو۔ گئے حسین کی خدمت میں، اجازت لی، حسین نے اجازت تو دی مگر عجیب روایت ہے، روایت کہتی ہے کہ کسی بھی صحابی کو، کسی بھی مجاہد کو رخصت کرتے وقت، مجاہد کو رخصت کرتے وقت حسین اتنا نہیں روئے جب وہب کو رخصت کیا ہے۔ کسی بھی مجاہد کو رخصت کرتے وقت علی اکبر کو چھوڑ کر، قاسم کو چھوڑ کر بات مجاہدین کی ہو رہی ہے، کسی مجاہد کو رخصت کرتے وقت اتنا حسین نہیں روئے ہیں جتنا وہب کو رخصت کرتے وقت روئے۔ اے آقا یہ آپ وہب میں کیا خصوصیت دیکھ رہے ہیں جو اس کو رخصت کرتے وقت اتنا رو رہے ہیں؟ تو شاید جواب دیں کہ وہب کو دیکھ کر مجھے اپنا قاسم یاد آ رہا ہے کہ یہ 17 دن کی کا بیاہ ہے اور میرا قاسم تو ایک رات کا بیاہ ہوگا۔ جناب وہب جاتے ہیں میدان جنگ میں، داد شجاعت دیتے ہیں، دشمن حملہ کرتا ہے، جناب وہب کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، انگلیاں کٹ جاتی ہیں، ہاتھ سے خون کی دھار بہ رہی ہے۔ ماں کی خدمت میں آتے ہیں، مادر گرامی آپ راضی ہوئی مجھ سے؟ آپ راضی ہوئی مجھ سے؟ دیکھیے میرے ہاتھوں سے خون کی دھار بہ رہی ہے۔ ماں کہتی ہے نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ارے جب تک تجھے خاک و خون میں لوٹتا نہیں دیکھ لیں اس وقت تک راضی نہ ہوگی، اس وقت تک راضی نہ ہوگی۔ اسی وقت پھر ان کی زوجہ آ جاتی ہے، دامن پکڑتی ہے، کیا بات ہے؟ کہا چلو حسین کے پاس چلو، چلو حسین کے پاس چلو۔ امام حسین کی خدمت میں دونوں آتے ہیں، کہا آقا وہب کو شہید ہونا مبارک ہو، آپ کے اوپر جان دینا مبارک ہو، مگر ایک وعدہ ان سے لے لیجئے، ایک وعدہ ان سے لے۔ کہا کا وعدہ؟ کہا یہ وعدہ کرے کہ جب تک میں نہ آؤں جنت میں داخل نہ ہو، جب تک میں نہ آ جاؤں جنت میں داخل نہ ہو۔ حسین کہتے مالک جنت کی حیثیت سے میں ضمانت لیتا ہوں کہ جب تک تو نہیں پہنچ جائے گی وہب جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر میدان جنگ میں وہب پہنچتے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں کہ یہ کہا کہ زوجہ عمود خیمہ لے کر آتی ہے اور دشمن پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہاں پوچھتے ہیں ارے ابھی تو تو مجھے روک رہی تھی، اب خود حملہ کر رہی ہے؟ کہ ابھی میرے کانوں میں حسین کی آواز آئی، ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، اے وہب میں بھی تیرے ساتھ جان دوں گی۔ وہب شہید ہو جاتے ہیں، زوجہ عمود خیمہ لے کر قاتل پر حملہ کرتی ہے، اس ملعون نے ایک گور جو سر پر مارا، یہ مومنہ وہیں پر شہید ہو گئی۔ میں کہوں گا اے وہب تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا،
تمہاری شہادت کے فوراً بعد یہ مومنہ بھی شہید ہو جاتی ہے۔ ماں منظر دیکھ رہی ہے۔ ارے کربلا میں 2 مائیں ایسی ہیں کہ جن کے سامنے ان کے بچوں کے سر کٹے ہیں، ان کے سامنے چھری گلے پر چھری ہے۔ ایک تو مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ جن کے سامنے ان کا بیٹے کا سر کاٹا گیا، اور دوسرے یہ مادر وہب کہ جن کے سامنے ان کے بیٹے کا سر کاٹا گیا تھا۔ خیمے کو دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ قاتل آگے بڑھتا ہے، چھری ہاتھ میں لیے ہوئے، ماں کی نگاہوں کے سامنے بیٹے کے گلے پر چھری چلتی ہے، سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے قاتل نے وہ سر ماں کی طرف اچھال دیا۔ ارے اب تک تو صبر ہوا تھا مگر اب صبر نہ ہوا۔ مادر وہب دوڑ کر آگے بڑھی، وہب کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، پیشانی کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، چہرے سے خون صاف کیا۔ پھر روایت کہتی ہے کہ دوبارہ قاتل کی طرف اچھال دیا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اے وہب مادر وہب، تمہارا صبر مثالی ہے، مگر یہ دیکھ لینا کہ جب بیٹے کے سر کو سینے سے لگا رہی ہو تو کہیں ام لیلہ یہ منظر تو نہیں دیکھ رہی، کہیں مادر علی اکبر یہ منظر تو نہیں دیکھ رہی ہے۔ ارے کیا اس ماں کے دل میں حسرت نہ ہوگی کہ علی اکبر کا سر بھی مجھے مل جائے؟ مگر کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، سر علی اکبر نو کے نیزہ پر میں شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، اے شہزادی، اگر آپ کو آپ کے لال علی اکبر کا سر مل بھی جاتا آپ آغوش میں لیتی کیسے؟ پورے راستے ہاتھ پسے گردن سے بدھے ہوئے۔ ارے ماں کے دل میں حسرت ہی رہ گئی، ایک بار ہی صحیح علی اکبر کے سر کو سینے سے لگا لو، ایک بار ہی صحیح اس کی پیشانی کا